الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء عليم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے عزیزوں دوستوں بھائیوں اور بہن عرس مبارک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں اللہ تعالی آپ کی حاضری کو قبول آمین آمین سنو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 770 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا کو بظاہر چھوڑا اور آج عالم یہ ہے کہ ساری کائنات کے مسلمان ساری دنیا کے مومن اور سارے عالم کے فرزندان توحید جن کے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے جن کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ان کے دل خواجہ خواجگان کی محبت میں دھڑک ہے کوئی مسلمان ہو کہیں کا ہو خواجہ کا جب نام آتا ہے تو زمین عقیدت ختم ہو جاتی ہے غریب نواز کا نام آتا ہے تو غریبوں کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے ماریشس کے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو یہ 19واں عرس مبارک ہے جو اس سرزمین مقدس میں مسلسل منایا جا رہا ہے 19 سال پہلے اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی تھی اور اس بندے نے قدیر بندے نے اس عرس کا آغاز کیا اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں تقریباً 10 سال کے بعد اس عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اب تک یہ ہوتا تھا کہ پوسٹر مینچسٹر میں دیکھ لیا کرتا تھا سلام وہاں بھیجتا رہا ہوں وہاں سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں لیکن آج اجمیر کی دھرتی کے راجا اور ہندوستان کی سلطنت کا اسلامی سلطنت کا روحانی تاجدار حضرت خواجہ
عرفات میں. میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں عرس کیوں کرتا ہوں؟ مسلمان عرس کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی بات کروں، ظاہر ہے کہ اتنا تفصیلی موقع نہیں. خدا کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد کرو، اس کی بارگاہ میں سجدوں پر سجدے کیجیے، عبادت پر عبادت کیجیے، دعاؤں پر دعائیں مانگیے کہ الہا تو نے اس گوشت اور پوسٹ میں اپنی توحید اور اپنی الوہیت کے اظہار کا جذبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کا جذبہ عطا فرمایا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، شریعت کی راہ، طریقت کی راہ، حقیقت و معرفت کی راہ ہمارے سامنے روشن ہے. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ہاتھوں میں دامن دے دیا، نسبت دے دی اس صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اس صدی کے مجدد اعظم کے دامن کو ہم نے جب تھاما تو پھر ہمیں خواجہ اعظم کا دامن مل گیا، اور خواجہ اعظم کے دامن نے ہمیں غوث اعظم تک پہنچایا، اور غوث اعظم کے کرم نے ہمیں امام اعظم تک پہنچا دیا. امام اعظم کے تعلق نے ہمیں حسین اعظم تک پہنچایا، اور حسین اعظم کی نسبت نے ہمیں فاروق اعظم تک پہنچایا، اور فاروق اعظم کے قدموں کا صدقہ، آپ کے اظہار حق کا صدقہ کہ ہمیں رسول اعظم کا دامن حاصل ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اے موریشس کے رہنے والوں، تمہیں اگر چائے کی ایک پیالی اگر مل جائے تو شکریہ ادا کرتے ہو، اگر کھانے کی ایک پلیٹ اگر مل جائے تو ہم کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح کہ حسن اور حسین کے نام حسینی سید نے اللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم اور بے مثال مرید خواجہ نور الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہو ان کے متعلق کہ جن کے قدموں کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کی بہار ہے. رام اور لکشمن کے دیش میں، رام اور لکشمن کو آواز دینے والوں کے دیش میں، معبودان باطل کے پرستاروں کے دیش میں ایک فقیر آیا. فقیر کیسا کہ جس فقیر نے ساری دنیا کے امیروں کی قسمت کو بدل دیا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اسلام یہ خود بخود نہیں آیا ہے، کسی نے اسلام کو بھیجا ہے، کسی نے اسلام کو پھیلایا ہے. تبلیغ کا کام مبلغ سے ہوا کرتا ہے، اسلام کا کام اسلام کے پھیلانے والوں سے ہوا کرتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے عزیزوں میرے دوستوں، وہ صرف صوفی ہی نہیں تھے، وہ صرف سب سے بڑے ولی ہی نہیں تھے، وہ صرف سب سے بڑے روحانی پیشوا ہی نہیں تھے، وہ ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کے بنیاد تھے. اسلام کے شجر کو، اسلام کے درخت کو آپ نے لگایا جہاں میرے دوستوں نہ مسجد تھی، نہ مدرسہ تھا، نہ خانقاہیں تھی، نہ اللہ اکبر کی صدائیں تھی، نہ نعرہ رسالت تھا. لیکن اے خواجہ تیرے قدموں کی قربان جاؤں کہ آپ کے قدم آئے
اور کام سے گونجنے لگا۔ آپ کہتے ہیں ولی، میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ جتنے ہم لوگ یہاں یہ ہندوستان سے ہمارے باپ دادا آئے، تو یہ ہندوستان میں کہاں سے اسلام آ گیا؟ یہ ہندوستان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا زمانہ نہیں پایا۔ ہندوستان میں بظاہر یہاں کوئی صحابی تشریف فرما نہیں ہوئے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح کہ 535 میں سنجر کی سرزمین میں اللہ اکبر جو لڑکا پیدا ہوا اور جس لڑکے نے معین الدین نام پایا، 1400 برس ہوئے اور 14 برس ہوئے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بیٹا نکاؤ، حسین کا بیٹا جس کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور دوڑ رہا تھا، جس کی رگوں میں حسینی خون تھا، حضرت حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون۔ 14 برس میں والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو یاد رکھو کہ دین اور دنیا یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ دونوں میں میرے دوستوں کوآپریشن نہیں ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ خالی دنیا ہو اور پھر اس میں دین بھی ہو، یہ نہیں ہو۔ ہاں، اگر دین ہو، دین کے ساتھ ساتھ اگر دین کے ڈھانچوں میں اگر دنیا کو ڈھال دیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، باپ کی جانب سے وراثت میں پنچکی اور ایک باغ خواجہ صاحب کے ہاتھ آیا، لیکن قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ اے معین الدین، تو اس باغ کو دیکھ رہا ہے اور باغ کی پنچکی میں باغ کو پانی دے رہا ہے، انگوروں کا باغ، لیکن اے معین الدین تجھے تو اس ساری زمین کی رکھوالی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ کے باغ کو پانی دینا ہے۔ اے معین الدین، صرف تو انگور کے باغ کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم مجذوب مرد قلندر باغ میں آ گئے۔ ولی نے ولی کو دیکھا، قطب نے قطب کو دیکھا، فقیر نے فقیر کو دیکھا، پہچاننے والے عارف نے عارف کو دیکھا۔ آؤ، حضرت ابراہیم مجذوب قلندر نے کچھ مانگا، آپ نے بڑے ادب سے انگور کا خوشہ پیش کیا۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستو، آپ نے کچھ کھایا اور کچھ کھا کر کے حضرت ابراہیم مجذوب قلندر نے وہ تبرک خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اور سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ چند انگور جو حضرت ابراہیم مجذوب قلندر کے منہ سے انگور کے دانے نکلے تھے، حضرت خواجہ نے وہ کھایا اور کھاتے ہی میرے دوستوں ایسا معلوم ہوا کہ زمین سے آسمان تک سارے حجابات کے پردے اٹھ گئے، دنیا کی حقیقت سامنے آ گئی۔ آپ نے وہی میرے دوستوں یہ سارا کچھ باغ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، پنچکی بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ کیوں؟ یاد رکھو، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں۔ یہاں میرے دوستو یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن، ایک کا بن جا۔ حضرت خواجہ نے فیصلہ کیا کہ میں جس کے لیے پیدا ہوا اب میں اس کا ہوں۔ آپ نے پنچکی بھی دی اور باغ بھی دیا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ کہاں گئے میرے دوستو؟ سمرقند پہنچے۔ اللہ، سمرقند بخارا اور ہرات کی سرزمین میں ساری بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہوئے، یہاں تک کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر
حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات کی. اس زمانے میں یہ میرے دوستو سفر تھا جو معرفت کا سفر تھا، خدا تک پہنچنے کا سفر تھا، خدا کی معرفت کا سفر تھا. میرے عزیزو میرے دوستو، دین بڑی مشکل سے پیدا ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب مسلسل سفر کرتے 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 خیال پیدا ہوا کہ چلو اللہ کا گھر بھی دیکھ لیں، حجاز مقدس میں حاضری ہو، کعبہ جس حضرت ابراہیم نے بنایا ہے چلو اس کعبے کو چل کر کے بھی دیکھ. چلتے چلتے ہارونی حضرت خواجہ عثمان ہارونی قبضہ ہارون میں، قصبہ ہارون میں حضرت پہنچے اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ مرید ہوئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ پیری مریدی کا قصہ اور پیری مریدی کی حقیقت بھی عجیب ہے. آپ سچ پوچھئے تو اسلام کا سارا نظام اس پیری اور مریدی پر ہے، لیکن خوب یاد رکھیے کہ میری مراد نہ اس پیر سے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے پیری مریدی کا سلسلہ بات اللہ قائم رکھا ہے، اور نہ اس مرید سے کہ جنہوں نے وقتی طور پر محض دکھاوے کے لیے کوئی کسی کا مرید ہو گیا، کوئی کسی کا مرید ہو گیا. یہاں تو بات یہ ہے اپنی تربیت کی، اپنی ٹریننگ کی. 2.5 سال میں 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 2.5 سال میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلافت دے دی. خواجہ غریب نواز کو مرید کیا، اپنا خلیفہ بنایا، لیکن 20 سال 6 ماہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے. سفر میں ان کے ساتھ، حضر میں ان کے ساتھ، راتوں کو عبادت وہ کر رہے ہیں، ادھر وہ بھی عبادت. یہ میرے عزیزوں میرے دوستوں یاد رکھو، جب تک انسان کا یہ وجود باقی رہتا نور معرفت نہیں آ سکتا. یہ حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں عبادت اور عیادت ایسی کی کہ فرشتوں کو رشک آ گیا. فرشتے حیران ہو گئے کہ امت محمدیہ میں ایسے اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 70 سال، 20 سال اور 6 ماہ تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے. اور کیسے ساتھ رہے؟ جوتی اٹھائے ہوئے، بستر اٹھائے ہوئے. جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے معین الدین چشتی ہے میری رحم، وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. جاتے 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 میرے عزیزوں میرے دوستوں، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مانا کہ محبت کی رہ میں ہر گام پہ 100 خطرے ہیں. مانا کہ محبت کی رہ میں ہر گام پہ 100 خطرے ہیں. یہ اسلام، مکے میں اسلام کا آفتاب چمکا اور مدینے میں یہ نصف النہار تک پہنچا اور اس کے بعد ساری کائنات پر چھا گیا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز قدرت نے ان کو چن لیا تھا کہ اے خواجہ، اے میرے بیٹے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، ارے یہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے جو کبھی حسن بن کر نام پاتا ہے، کبھی حسین بن کر ابھرتا ہے. یہی نور میدان کرب و بلا میں اپنا کارنامہ دکھاتا ہے، اور یہی نور میرے دوستو کبھی غوث اعظم کے رنگ میں اور کبھی خواجہ اعظم کے رنگ میں. یہی ایک نور ہے جو ساری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا سفر کیا. سفر اتنا کیا اللہ 50 سال سفر، ادھر سے ادھر، ادھر 20 سال اور 6 ماہ تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں. آپ مکہ معظمہ جب پہنچے تو پیر نے خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ، میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں.
آپ اگر کسی کو کوئی گفٹ دیں تو جس کو گفٹ دیا جاتا ہے اس کے ریسپیکٹ کو، اس کے اسٹیج کو، اس کی ہائینس کو، اس کے مقام کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر، اپنے مرید، اور مرید بھی کیسا جو فنافی شیخ ہو، جس نے زندگی کا حصہ اپنے پیروں مرشد کی خدمت میں گزار دیا، اللہ اکبر، ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ قدرت سے آواز آئی کہ اے خواجہ عثمان ہارونی میں نے اسے قبول کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یاد رکھو دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی خواجہ غریب نواز جب مدینے طیبہ حاضر ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دی تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے تمام شیخوں کے قطب، تم پر سلامتی ہو، اور بیٹا ہندوستان کی ولایت تمہیں دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سمجھ لیجیے کہ ان گدڑی نشینوں نے، ان فقیروں نے، جن کا گوشت اور پوست خدا کی راہ میں ختم ہو چکا تھا، نہ ان کے پاس گوشت کی طاقت تھی اور نہ پوست کی طاقت تھی، میٹیریل ان کے پاس نہیں تھا، ڈیفینس پاور، ویلتھ پاور، میجورٹی پاور، یہ جس کو ہم پاور کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستو، دنیا جانتی ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہے، اور ساری کائنات کا نظام محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کے لیے چنا، اور اس کا چنا کہ بیٹا ہندوستان جاؤ، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہندوستان جاؤ، بلکہ ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا، اجمیر کی پہاڑی دکھائی گئی، اجمیر کا مقام دکھایا گیا۔ آج آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ رہنے والا آدمی سنجر کا ہو، اللہ اکبر، ایران اور فارس کی سرزمین کا رہنے والا، اور پھر یہ سارا عربیہ اور عرب کی سیاحت کرتا ہوا، اور پھر بھیجا وہاں جا رہا ہے جہاں پرتھوی راج کی حکومت ہو، راجپوتوں کا زور ہو، وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور پھر کوئی آنس نہیں۔ سن لو، تاریخ کہتی ہے کہ شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کا بانی تھا، پرتھوی راج سے مقابلہ شہاب الدین غوری کا ہوا، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کے پیچھے ایک طاقت کام کر رہی تھی۔ شہاب الدین غوری کے بیک گراؤنڈ میں ایک اللہ کا بندہ کام کر رہا تھا، کسی کی نظر معرفت کام کر رہی تھی، کسی کا توشہ ایمانی کام کر رہا تھا، اور وہ تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک غریب مسلمان حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آیا، حضور راجہ پتھورا اور پرتھوی راج نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے پریشان کیا، مجھے مارا، حضور فریاد نظر آیا، سنو سنو، جب دنیا کی بارگاہوں سے غریبوں کی فریادیں اور غریبوں کی آہ و بکا جب ٹکراتی ہے اور کامیاب نہیں ہوتی، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں میرے دوستو جو دعا ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، جو صدا ہوتی ہے وہ باب اجابت تک پہنچ جاتی ہے، جو آہ و بکا ہوتی ہے، آہ و بکا میں قبولیت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان نے عرض کیا، حضور راجہ پٹھورا نے مجھ پر ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ بندگان خدا کو تنگ کرنے لگا ہے، تو جاؤ اس کو جا کر کہہ دو کہ میں نے اس کو زندہ سپہ سالار اعظم
اور مسلمان بادشاہ کے ہاتھ میں میں نے اس کو زندہ گرفتار کروا دیا. راجہ پتھورا، اللہ اکبر، اس کی ماں کہہ چکی تھی 6 ماہ پہلے کہ بیٹا ہوشیار ہو جا، ایک مسلمان بزرگ آنے والا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں یہ بات نہیں کرتا یہاں، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو یا کوئی تحریک ہو، جب تحریک آگے بڑھتی ہے، جب مذہب آگے بڑھتا ہے تو اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں، مہاراجا اور راجپوتی راجا پتھورا کو میں نے لشکر اسلام میں زندہ میں نے اس کو گرفتار کرا دیا. پرتھوی راج نے جب اس کو سنا تو اس نے وہ ہنسا، اس نے کہا کہ اچھا ہے میں زندہ گرفتار ہو جاؤں گا. ادھر یہ بات ہوئی اور ادھر خواب میں آپ نے شہاب الدین غوری کو آپ نے کہا کہ شہاب الدین اٹھ، اب آرام کرنے کا وقت نہیں، آؤ، ہندوستان کی سرزمین تیرا انتظار کر رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تیری شجاعت کے جوہر چمکے گی. اب موقع آ گیا ہے کہ تیری ہمت اسلامی کا پرچم بلند ہوگا اور تیری تلواروں میں رنگ پیدا ہوگا. اے شہاب الدین آ. اللہ اکبر. ایک فقیر خواجہ غریب نواز خواب میں شہاب الدین غوری کو آواز دے رہی اور شہاب الدین اٹھا اور اس نے کہا کہ چلو کوچ کرو. اب ایک فقیر میں اجازت دے دی ہے، اب ہمارے ساتھ ایک فقیر ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے. مختصر یہ میرے دوستوں کہ شہاب الدین غوری آیا اور اس نے، آپ کو پتا ہے کہ راجپوتوں سے مقابلہ تھا. پرتھوی راج راجپوت تھا، مقابلہ بڑا سخت تھا، لیکن خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا تھی. شہاب الدین غوری کامیاب ہوا اور کامیابی کے بعد حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آیا، حضرت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے عزیزوں میرے دوستوں اندازہ کرو کہ یہ ساری کائنات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظام، خانقاہ چشت نے ایک نظام قائم کیا. اور پھر کیا ہوا؟ جب اسلام کا علم اجمیر مقدس کی پہاڑیوں پر لہرایا، انا ساگر تالاب میں جب ہدایت معرفت کا چشمہ پھوٹا اور میرے عزیزوں میرے دوستوں اجمیر کی پہاڑیوں سے نعرے تکبیر بلند ہوا، تو پھر وہاں کیا ہوا؟ وہاں میرے دوستوں مسجد بنی، مدرسہ بنا، خانقاہیں بنی. خانقاہ یہ اسلامی مزاج کا ایک حصہ ہے. آج جس زمین مقدس پر سلطنت جس کا تاجدار آرام کر رہا ہے، میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ خانقاہ تھی، یہاں سے روٹی ملتی تھی، یہاں لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا. اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ کے رزق کو لینا اور لوگوں تک رزق کو پہنچا دینا. یاد رکھو فرائض اللہ تعالیٰ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یاد رکھو کہ خدا کی نگاہ قدرت میں وہ شخص بہت محبوب ہے جو خدا کے رزق کو لے کر اور اس کے بندوں تک پہنچانا ہے. آپ دیکھ لیجیے ہمارا مزاج کچھ یہی ہے. شروع سے دیکھیے 19 ماہ کے پروگرام اور اس کے بعد ابھی 152 منتھلی گیارہویں شریف کا ابھی سلسلہ ختم ہوا منڈے کو. اور یہ لنگر کیا ہے؟ اصل میں وہ فیضان ہے کہ جو آقایان چشت نے اور مالکان قادری اور آقایان قادری نے اس نظام کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا. اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں پھر کیا ہوا؟ اجمیر مقدس میں خود تشریف فرما اور اپنے خلیفہ نامدار حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی بھیجا. جس طرح سے آج ہر ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ اور پروونس میں گورنر ہوتا ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ، یہ مختلف اسٹیج ہیں. روحانیت میں بھی میرے دوستوں زمینیں تقسیم کی جاتی
بھی ہے دلی کا جانے والا، دلی میں جانے والا آج قطب صاحب کی لاٹ سے جب گزرتا ہے اور قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کا شہنشاہ اس زمین پر جلوہ آ رہا ہے لیٹا ہوا۔ اللہ کیا ہوا پھر قطب الدین بختیار کاکی کی بات میں آپ کو بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ صاحب کے بڑے خلیفہ اور بہت اونچا مقام، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ان کا مرید شمس الدین التمش یا حوض شمشی جو دہلی میں ہے وہاں انہوں نے حوض بنایا، اور شمس الدین التمش جو اس وقت ہندوستان اور دہلی کا بادشاہ تھا وہ خود مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہ آتے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان کو دنیا بھی ملتی اور دین بھی ملتا۔ ایک دن شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کو اس نے تھاما۔ شمس الدین التمش ہندوستان کا بے نظیر بادشاہ، تہجد گزار بادشاہ، عبادت کرنے والا بادشاہ، وہ بادشاہ کہ جس کی نماز عصر کی سنت کبھی قضا نہیں ہوئی اور جماعت کی پہلی تکبیر جس بادشاہ نے کبھی قضا نہیں کی اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ اللہ قطب الدین بختیار کاکی رات کو تہجد میں تھے، فرماتے ہیں کہ شمس الدین التمش بڑے اچھے عقیدے کا آدمی، راتوں کو عبادت کرنے والا، دنیا سوتی ہے تو وہ جاگتا ہے، راتوں کو اشرفی لے کر اور غریبوں کے دروازے پر شمس الدین التمش جاتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا ان کو کپڑا دیتا، رات بھر رعایا کی دیکھ بھال میں شمس الدین التمش کی راتیں گزر جاتی، اور وہ اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، راتوں کو اٹھاتا نہیں، وہ کہتا کہ میں سونے والی کو تکلیف کیوں؟ اللہ اکبر۔ شمس الدین التمش قطب الدین بختیار، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شمس الدین التمش نے اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کی دعوت کو اٹھایا اور عرض کیا کہ حضور آج وعدہ میں لینا چاہتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ اے شمس الدین مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیا بات ہے بتاؤ؟ شمس الدین التمش نے کہا کہ حضور میں نے دامن کو تھاما ہے، اور حضور قیامت کے دن جب میرے اعمال کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا تو حضور اس دن آپ مجھے نہ بھولیں اور وعدہ کیجئے کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو آپ بتائیں گے، کیونکہ میرے پاس آپ کے علاوہ اور اس دامن کے علاوہ اور کوئی دامن نہیں، کوئی ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو پھر یہ شمس الدین التمش کی بات آج آ گئی ہے، یہ کون تھے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے یہ وصیت کی اور فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی نماز عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو اور کبھی تکبیر اولیٰ اس کی نہ چھوٹی ہو، وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ جانتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی کا جب وصال ہوا تھا تو سارے اولیاء کامرین وہاں موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء کامرین۔ قطب الدین بختیاری کون؟ ارے جس کا مرید بابا فرید کرنے چکا ہے، اور جس کے مرید کا مرید خواجہ نظام الدین اولیاء ہو۔ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ قطب الدین بختیار کاکی، میرے دوستو بابا فرید گنج شکر بھی وہاں موجود تھے، اپنے پیر
کہ مزار کو اور قبر کو بنانے کے لیے روتے جاتے تھے اور سر کے اوپر مٹی اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے تاکہ پیر کی قبر اور پیر کا مزار بنے. آج وہی قطب الدین بختیار کاکی کا مزار بابا فرید گنج شکر جو مٹی اٹھا کر لائے تھے وہی دہلی میں موجود. اللہ اعلان ہوا کہ قطب صاحب کی نماز جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کے اندر یہ صفت ہوئی. اب سارے اولیاء کاملین وہاں موجود ہیں, کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا. جب بہت دیر ہو گئی تو شمس الدین التمش روتا ہوا آگے بڑھا. مرید ہے, بادشاہ ہے, اندازہ کرو. ارے جس قوم کے اندر بادشاہوں کا یہ حال ہو تو بتاؤ فقراء کا کیا حال ہو. آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا حضور میں تو آپ کا کتا ہوں, میں تو آپ کا مرید ہوں حضور. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا جو میری چھپی ہوئی بات ہے حضور میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اب آپ نے ظاہر فرما دیا اور شرط یہ رکھی ہے کہ نماز جنازہ وہی پڑھائے. حضور مجبوراً نماز جنازہ پڑھانے کے لیے شمس الدین التمش آگے بڑھا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ شمس الدین التمش جو بادشاہ تھا اس نے پڑھائی. میرے عزیزوں میرے دوستوں, یہ بندگان خدا اس لیے آئے تھے کہ آدمی کو سچا پکا آدمی بنا. یاد رکھو صوفیاء کرام نے آدمی صرف اس کو نہیں کہا کہ جس کی ناک ہو, کان ہو, سر ہو. ایسے آدمی تو میرے دوستوں بے شمار ہیں. آدمی اس کو کہا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ جس کے اندر بندگان خدا کی خدمت اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ چلو دلی چلے اور دلی چل کر کے قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیں کہ طریقت کا علم بردار اور شریعت کا سپہ سالار. اور میرا خلیفہ اعظم دلی میں کیا کر رہا, دلی آئے. اب ظاہر ہے کہ دلی جب حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے آئے تو سارے شہر نے ان کا استقبال کیا. شمس الدین التمش یہ بادشاہ تھا دہلی کا, اس نے بھی کیونکہ یہ تو مرید تھا قطب الدین بختیار کاکی اور یہ ان کے دادا پیر ہوئے, یہ سب نے استقبال کیا. لیکن حضرت نجم الدین صبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اور خواجہ غریب نواز کے پیر بھائی بھی تھے, وہ ملنے کے لیے نہیں آتے. خواجہ غریب نواز کو یہ خیال پیدا ہوا کہ سب مجھ سے ملنے کے لیے آئے, لیکن نجم الدین صبرا جو شیخ الاسلام چیف جسٹس آف دہلی اسٹیٹ, اس وقت دہلی کے وہ چیف جسٹس تھے, شیخ الاسلام تھے, سب سے بڑے روحانی پیشوا, وہ نہیں آئے. خواجہ غریب نواز خود گئے نجم الدین صبرا سے ملنے کے لیے اور فرمایا بھائی میرے کیا بات ہے, آپ مجھ ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بالکل ناراض نہیں ہوں, بات صرف یہ ہے کہ میرا ایک اسٹیج ہے یہاں, میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں یہاں کا شیخ الاسلام, ہیڈ آف دی اسلامک افیئرس, میں یہاں کا شیخ الاسلام ہوں. اور لوگ یہ قطب الدین بختیار کاکی کو زیادہ مانتے ہیں, لوگوں کے دلوں پر قطب الدین بختیار کاکی کی ولایت و معرفت کا سکہ ڈالا. مجھے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا, حالانکہ میں شیخ الاسلام ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چاہتے کیا, اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں قطب الدین بختیار کاکی کو یہاں سے لے جاؤں تاکہ آپ کی جو یہ عزت ہے اور جو آپ کا اسٹیج ہے یہ سلامت رہے, تو چلو یہ بھی مطلب آپ کے. اور آپ نے جا کر کے اعلان کر دیا خواجہ غریب نواز نے کہ قطب الدین بختیار کاکی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں. دنیا حیران ہو گئی, شمس الدین التمش خود حیران ہو گیا کہ آج یہ میرے پیر کو یہ ساتھ لے جائیں گے. ساتھ دہلی کی دنیا ہو رہی ہے, دہلی کا چپا چپا آنسو بہا رہا ہے. شمس الدین التمش نے جو یہ دیکھا کہ ان کے شیخ الاسلام کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے, آپ نے آن کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ میرے پیر و مرشد ہیں, ان کو یہی چھوڑ دیجیے. اور کہا کہ نہیں بھائی, ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو, کسی کو تکلیف ہو, میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں. چنانچہ وہ دن آیا کہ حضرت خواجہ اعظم نے
اپنے خلیفہ اعظم قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لیا اور دہلی سے چلے. حال یہ تھا اللہ اکبر کہ سلطنت جس کا تاج تھا اور تخت سلطنت جس کا درمیان تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر دہلی سے نکل رہے اور اس میں شمس الدین التمش اور ساری دنیا دہلی کے سارے مسلمان آ گئے رو رہے ہیں. اور حال یہ کہ جہاں جہاں قطب الدین بختیار کاکی کا پاؤں پڑتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی ہے لوگ اس کو اٹھا اٹھا کر کے منہ پر مل رہے ہیں, سر پر رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ذاتی عقیدت و محبت. میرے دوستو اسلام جو ہے عقیدت و محبت کا نتیجہ ہے. یہاں گوشت اور پوست کی عقیدت یہ کوئی چیز نہیں. دیکھو ابو جہل کو دیکھو کون تھا, ابو جہل کون تھا, مگر جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں لعنت اللہ ہے. کیا بات ہے؟ یہاں حسب و نسب ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں. ہمارے یہاں تو معیار ہے اللہ اکبر, اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت. جب خواجہ غریب نواز نے یہ رنگ دیکھا اللہ اکبر اور یہ سما دیکھا کہ میرے مرید قطب الدین بختیار کاکی سے اتنی محبت ہے لوگوں کو, تو آپ نے اعلان کیا, فرمایا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر اس لیے جا رہا تھا کہ ایک کا دل رنجیدہ تھا نجم الدین صغری کا, لیکن یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دہلی اور سارے لوگ ان کے خلاف میں رو رہے ہیں. میں ان کو اب لے جا کر کے اور سارے دلوں کو میں تباہ برباد نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں چھوڑا. میرے عزیزوں میرے دوستوں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن تھا اس نے پورے ہندوستان میں اس طرح قائم کیا کہ دہلی, اجمیر اور دہلی اور پھر پاک پٹن اور پھر دہلی اور پھر گلبرگہ اور اس کے بعد پھر پنجاب اور کوہستان کی سرزمین اور اس کے بعد پھر ادھر بریلی اور ادھر یوپی اور پھر یہ سلسلے چشتیہ آگے بڑھ کر کے سران گاؤں میں بنگال میں پہنچا. اس پورے بر صغیر پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی حکومت قائم کی اور آج اسی حکومت کا استفادہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں میرے دوستوں اگر یہ آقا نہ ہوتے اور یہ حضرات نہ ہوتے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا اور ہمارا کیا حال ہوتا, کیونکہ ہم لوگ تو سب ہندوستان سے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انہی قدموں کی برکت تھی اللہ اکبر کہ ہندوستان کی سرزمین کو ایمان نصیب ہوا اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. عزیزوں اور دوستوں گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ راجہ پتھورا جو تھا اس کو زندہ گرفتار کروا کر سلطان شہاب الدین غوری کو دیا اور اس کے بعد وہ مارا گیا. اور پھر اس کے بعد ساری طاقتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ اپنے اللہ اللہ کرتے رہے. دنیا کی کوئی طاقت میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ پر غلبہ حاصل نہ کر سکی. اور کسی نے سچ کہا ہے, یاد رکھو جس آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف میرے دوستوں اس کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا. جو لوگ اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی. میرے عزیزوں میرے دوستوں اور اے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اس مقام پر حاضر ہونے والوں یاد رکھو موریشس میں اب وقت بدل چکا ہے. سنی نجمی سوسائٹی کی تحریک آگے بڑھ چکی ہے. مینیل میں خانقاہ کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے. ہم اس پورے موریشس کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم طریقت اور معرفت کے سلسلے میں سارے مسلمان آگے بڑھ کر کے اپنی اصلاح کریں اور وہ تحریک جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر مقدس میں جس تحریک کو لے کر آپ آئے اور جس تحریک نے ہندوستان کی زمین میں اسلام کا سنگ بنیاد رکھا, ہم چاہتے ہیں کہ اسی تحریک کے ذریعے
اس ملک کو ہم شاد و آباد کریں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، ہمارا پروگرام سچائی پر ہے، ہم زبردستی کے قائل نہیں، ہم پریس کسی کو ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آؤ یہ معرفت کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہ معرفت کا ایوان کھلا ہوا ہے، یہ طریقت کا ایوان کھلا ہوا ہے۔ یہ طریقت کا دروازہ میرے دوستو کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، مسلمانوں کے لیے بھی یہ دروازہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ان کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ آئیں دیکھیں اور معرفت کے اس دریا میں آ کر تھوڑی دیر غوطہ لگائیں، اور معرفت کے اس میخانے سے جو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا، کچھ یہاں جام پیئیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہاں ہوتا کیا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ کھانا اور یہ پلیٹیں ہم اپنے گھروں میں بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن خوب آپ جانتے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستو کہ جو یہاں آن کر کے خواجہ کے نام پر، بابا کے نام پر، داتا کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر جو ہمیں لقمہ ملتا ہے اور جو دانے ملتے ہیں میرے دوستو، اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذوق اور اس میں جو نور ہے، یہ ان سے پوچھو گے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، آخری رات آ گئی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن ہو گئے میرے دوستو، کھانا پینا سارا ہی ہو سکتا، اور یہ کھانے پینے کی باتیں کیا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حجرے سے باہر سب لوگ آواز سنتے رہے، جب آواز بند ہو گئی تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خواجہ غریب نواز دنیا سے رخصت ہو گئے، پیشانی پر لکھا ہوا ہے ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، آج حال یہ ہے خواجہ غریب نواز کا اور ان کے آشکارے کا۔ کسی نے پوچھا اور عالمگیر سے کہ حضرت یہ سنیوں میں جو ایک طریقہ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز غوثیہ یہ لوگ ادا کرتے ہیں، اور نماز غوثیہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز غوثیہ ادا کرنے کے بعد 11 قدم عراق کی طرف چلتے ہیں۔ تو بزرگ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا گیا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ نماز پڑھتے اور 11 قدم عراق کی طرف اور بغداد کی طرف چلتے اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا کہ بھائی تم کو 11 قدم چلنے میں بھی شبہ پیدا ہو رہا ہے، ارے ہم تو 11 قدم نہیں معلوم نہیں کتنے ہزار قدم چل کر کے یہاں سے اجمیر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ جب تم اجمیر میں جاؤ تو اکبری دروازہ بھی وہاں ملے گا، اکبری مسجد بھی وہاں ملے گا، جہانگیر کا ایوان بھی ملے گا، شاہ جہاں کی مسجد بھی ملے گی، اور میرے دوستوں زیب النساء کی تعمیر بھی ملے گی، مغلیہ تاجدار ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور مغل بادشاہوں کی گدی اور مغل بادشاہوں کا تاج خواجہ خواجگان کی قدموں کی برکت کی سلامت رہا۔ وہ حجرا کہ جس میں لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا، آج آپ کا وہاں بازار بنا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس بازار پر عالم یہ ہے اللہ کا، یہ ادھر ادھر کی روایت ہے میرے دوستوں۔ ایک ہندو سر سے پاؤں تک اس کو بیماری ہو گئی تھی، اس کو زخم تھا، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور، اس کا بدن بالکل بے تھا، اور دوپہر کی دھوپ میں خواجہ کے دروازے پر مین گیٹ کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا، خواجہ میں تیری بلہاری ہوں، اے خواجہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، خواجہ جسم جل رہا ہے، میری بیماری کی آگ نے مجھے جلا رکھا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ وہ ہندو میرے دوستوں جو خواجہ کی بارگاہ میں روزانہ آیا کرتا تھا تکبیروں میں اچھا ہو گیا۔ آج ہندوستان کا کوئی ہندو اور کوئی اجمیر کا رہنے والا خواجہ کی بارگاہ میں سلام کیے بغیر آگے نہیں۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ پوچھو لارڈ کرزن سے، جب وہ سارے ہندوستان کا دعویٰ کرتا ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت کا پوری دنیا پر چمک رہا تھا۔ لارڈ کرزن جب اجمیر مقدس پہنچا
اور اس نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی تو اس نے نوٹس لکھا اور کہا کہ میں سارے ہندوستان میں گیا لیکن میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے ایک مسلمان فقیر کی کہ یہ وہ قبر ہے جو سارے ہندوستان میں حکومت کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوست آپ خوش نصیب ہیں کہ آج کا یہ مقدس دن آپ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ کی اس آپ کو مبارک کرے اور آج ہم یہاں سے جائیں تو آپ کے اندر ایک نیا جوش ہو ایک نیا ولولہ ہو خدمت دین کا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کے لیے آپ نے کیا 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 اور ہم دین کے لیے کیا کریں گے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں آج مجھے آپ کی ضرورت ہے ہیلپ کی ضرورت ہے اللہ نے ایسا دیا ہے اس کی ضرورت ہے اور ہم لوگ مل جل کر کے موریشس کی سرزمین پر یہ لہراتی ہوئی کھیتیوں میں اور لہراتے ہوئے باغوں سے اور اس سڑکوں سے گزرتے ہوئے خواجہ کی تحریک کو ہم موریشس کے گلی گلی میں اور چپے چپے پہ پھیلا دیں۔ اس کے لیے آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ ایک مختصر سا پیغام تھا جو میں نے دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کنسٹرکشن ورک یہاں اور میری دونوں جگہ ہو رہا اور ہونے والا، اس کے لیے ہمیں کنسٹرکشن ورک کے لیے چیریٹی ورک کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ فنڈ جو اس سے پہلے کبھی نہیں جاری کیا گیا تھا یہاں زکوٰۃ فنڈ بھی کھول دیا گیا ہے تاکہ جو مسلمان مرد اور زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ سے بھی مدد کریں دین کی اسلام کی اس تحریک کی جو خواجہ خواجات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جاری ہے۔ اے العالمین اس کو سے سرابت اس میں آنے والوں کو شاد آباد فرما اور ان سب کو سچا اور پکا حضرت خواجہ خواجات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام بنا دے۔ تو آج عرض کیجیے بسم اللہ